وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ تو جو شخص سچ بولنے کا خوگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھتا ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سچائی حضور اعلان کیا، اور میرا اور آپ کا اعتقاد، حضور کے غلاموں کا اعتقاد، یہ تو بعد میں پیدا ہوا، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت بھی لوگ حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، اور یہ وہ صداقت کی گواہی عمل سے بھی دے رہے تھے اور رویوں سے بھی دے رہے تھے، اور اپنے قول سے بھی، اپنی زبان سے بھی ان کے لیے صادق اور امین کے لفظ استعمال کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب کوہ صفا پہ تشریف فرما ہو کے کہا، جب اعلان نبوت کرنے جا رہے ہیں، تو یہی بات کہی کہ لوگوں، میری عمر تمہارے اندر بسر ہوئی ہے، مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ دیکھیں گے، اگر نظر نہ بھی آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہم نے زندگی بھر آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر میری صداقت پہ تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب ابو لہب نے کہا کہ ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا تبا لک، تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ چونکہ انہوں نے پہلے اقرار کیا کہ آپ سچے ہیں، اب ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اگر ایک دو لوگوں نے انکار کیا، لیکن سوچ سب رہے تھے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا، چونکہ انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، اپنے کوئی مفاد ان کے نہیں ہیں، اور یہ ایک ایسے امر میں ہمیں بلا رہے ہیں جس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، تو اس میں یہ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتوں کی محبت ان کے دلوں میں، اور ان کے جو عقائد باطلہ تھے، اپنے اس مذہب کے ساتھ ان کا لگاؤ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ سوچنے پہ مجبور تھے کہ جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج کیسے جھوٹ بولے گا۔ اور 40 سال تک حضور علیہ السلام کا کردار ان کے سامنے تھا، اور آقا کریم نے فرمایا میرے اس کردار کو دیکھو اور بتاؤ اگر میں یہ کہوں تو ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہ بھی نظر آیا تو ہم یہ کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی صداقت۔ اور عملی اس کا روپ دیکھیے، جب اسلام پھیلنے لگا اور لوگ حضور علیہ السلام کے قریب ہونے لگے تو انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے سازش کی کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیا جائے، یہ روز روز کا قصہ ہی ختم ہو جائے، کبھی کوئی ایمان لے آتا ہے، کبھی کوئی ایمان لے آتا ہے۔ بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر ان کو بہت دھچکا لگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ طے کیا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ تمام خاندانوں کے جو ہے وہ افراد کو جمع کر لیا اور یہ طے کیا کہ ان کو شہید کر دیں گے، اور اگر بنو ہاشم کھڑے ہو گئے تو خون بہا دے دیں گے سب مل کے۔ تو اتنے قبائل کا بنو ہاشم مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو جب حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو یہ وہی رات تھی جس رات حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور آقا کریم علیہ السلام سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے اندر سے نکل گئے، ان کو نظر نہ آیا، ہاتھوں میں کنکر تھے، خاک تھی، ان کے اوپر ڈالتے ہوئے جو ہے وہ حضور علیہ السلام گزر گئے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ اب یہاں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور جب صبح ہوگی تو ان لوگوں کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے، حضور کو شہید کرنے کے درپے تھے، ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کا منصوبہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے کردار کی چمک، یہ ہے حضور علیہ السلام کا کردار اور اس کا عملی ظہور، کہ وہ جو حضور کو قتل کرنے کے درپے ہیں
ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہیں، ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہماری امانتیں ضائع ہو جائیں گی، ورنہ سب سے پہلے وہ اپنی امانتیں واپس لیتے، پھر اس کے بعد کوئی کارروائی کرتے، لیکن ان کی امانتیں بدستور حضور کے گھر میں پڑی ہیں، اور حضور حضرت علی المرتضیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی امانتیں لوٹا کے تم بھی مدینے واپس چلے آنا۔ تو اس کے دونوں پہلو دیکھیے، ایک تو پہلو یہ کہ دونوں اس کے روپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ان کو یقین تھا کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور دوسرا جو گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تلواریں نیزے اور بھالے لے کے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی امانتوں کا لحاظ ہے کہ یہ ان کا عمل اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی امانتیں میرے پاس ہیں تو ان کو لٹانا میرے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اور علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا اور کہا کہ ان کی امانتیں دے کے واپس آنا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کردار، کائنات کے اندر کردار کی یہ چمک آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہو۔ تو کہا کہ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ قول میں، عمل میں، رویے میں، انداز حیات میں سچے ہیں، اور جو سچا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے آپ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اور اپنے ماننے والوں کو بھی حضور نے یہی تلقین فرمائی کہ سچ کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ آج بحیثیت معاشرہ ہم اگر دیکھیں تو سچائی ہم سے روٹ چکی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سچ کے ساتھ تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ آج کا تاجر بولتا ہے جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں کہ جاپان کا سودا کیسے بک جاتا ہے سچ کے ساتھ، اور تمہارا سچ کے ساتھ سودا ہی نہیں بکتا۔ تمہارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ سچ کے دامن کو کبھی بھی تم نہیں چھوڑو گے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ مبخلتن مجبنتن، اولاد انسان کو تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا سا بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ جب انسان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ دلیر بھی ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اولاد جب ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا وہ کنجوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ یہ دو سوال ہوئے۔ تیسرا سوال حضور سے ہوا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن جھوٹا ہو، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں دو ٹوک ارشاد کر دیا۔ اس آئینے میں میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، اس آئینے میں آپ اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ میرے یہ بچے اور بیٹیاں مستقبل کی منصوبہ بندی میں جب یہ بات طے کر لیں گے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ نام کی چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو دیکھنا اللہ کی تائید کس طرح ان کو نصیب ہوتی ہے۔ سچ انسان کو طمانیت دیتا ہے، قرار دیتا ہے، والکذب ریبہ، اور فرمایا جھوٹ جو ہے یہ عدم اطمینان کا سبب ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے لیکن ہو وہ سچا تو اس کی طمانیت کا نور اس سے ہٹتا نہیں ہے، لیکن جھوٹ انسان جب بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا اندر جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے اور اطمینان کی دولت اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مومن کی جو علامت خاص بیان فرمائی ہے وہ فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تھوڑی بزدلی آ سکتی ہے، اس کے اندر کچھ بخل آ سکتا ہے، یہ نہیں آنا چاہیے لیکن آ سکتا ہے، لیکن یہ ہو کہ اس کے اندر جھوٹ بھی آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضور نے ایک دن صحابہ سے خطابت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں جو گناہوں میں، جو کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائیے؟ تو آقا نے فرمایا الاشراک باللہ، گناہوں میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، وقتل النفس، اور کسی انسان کو قتل کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنی ہے، اور پھر آقا کریم الا
قول الزور و شہادت الزور و جلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ فرماتے ہوئے حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور پھر فرمایا سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو کبیرہ گناہوں کے اندر بھی اکبر الکبائر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب ہم وہ گناہ جو اکبر الکبائر ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو ہم فن قرار دے دیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم بحیثیت معاشرہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ جھوٹ فن قرار پا جائے اور یہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، تو ایک تو ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ برائی کو اچھائی سمجھ لیا جائے۔ جو چیز تباہی کا سبب ہے اس کو تباہی کا سبب سمجھنے کی بجائے اس کو نجات دہندہ سمجھ لیا جائے، تو پھر بتاؤ کہ وہ معاشرت لڑک کے کہاں چلی جائے گی، اور ہم جو ہے وہ لاکھ جتن کر لیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جھوٹ کی بے برکتیاں، جھوٹ کی نحوستیں معاشروں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی فرد ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں کذب رکھتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ جس خاندان کے اندر جھوٹ در آتا ہے وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی جب معاشروں کے اندر جھوٹ آ جاتے ہیں تو پھر وہ معاشرے اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں، وہ ہجوم بن کے رہ جاتے ہیں، معاشرے نہیں رہتے۔ اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اللہ بندوں کے انفرادی جرم جو ہیں ان کا حساب قیامت کے دن لے گا۔ بہت سارے ایسے جرم ہیں ان کا حساب دنیا پہ بھی اللہ لیتا ہے، ظلم کا حساب اللہ دنیا پہ بھی لیتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا جو ہے وہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ کچھ سزائیں ہیں جو دنیا میں ملتی ہیں، آخرت میں ملتی ہیں، لیکن عمومی جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہم فرد عمل لے کے اللہ کے حضور جائیں گے، وہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہوگا اور اس کی سزا آخرت پر ہے۔ لیکن جو قوموں کے اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان جرموں کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، اللہ دنیا کے اندر اس قوموں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی قوم جھوٹ کو جو ہے وہ ایک فن قرار دے دے اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا، جو مرضی کر لیں معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ سچ کی بنیاد پر قائم ہونے والے معاشرے آگے بڑھتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد فرد سے لے کر کے معاشرت تک تباہی بربادی کی ضمانت ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ بزدلی ہو سکتی ہے، قابل قبول ہے ایک حد تک، بخل ہے ایک حد تک مومن میں آ سکتا ہے، لیکن جھوٹ یہ مومن کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔